وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 17 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہمارا عقیدہ آخرت کی بجائے دنیا پر ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. پس تم اللہ کی تسبیح کیا کرو جب تم شام کرو یعنی مغرب اور عشاء کے وقت، اور جب تم صبح کرو یعنی فجر کے وقت. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اور ساری تعریفیں آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے ہیں، اور تم تسبیح کیا کرو سحپہر کو بھی یعنی عصر کے وقت، اور جب تم دوپہر کرو یعنی ظہر کے وقت. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 17. اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی تعریف مضمون بیان ہو رہا تھا. سامعین کرام کہ مضمون اصل میں ہے آخرت کا. آخرت کو مان لینے سے پھر توحید کی ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے قبضے میں آخرت ہے، جو جزا اور سزا دے گا، اور تو وہی اسی ذات کے سامنے سر جھکانا چاہیے. یعنی آخرت کے ساتھ توحید کا تصور جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. آخرت بغیر توحید کے آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی کیونکہ جس کے ہاتھ میں فیصلہ کرنا ہے تو ظاہر ہے پھر اسی کو دنیا میں اپنا معبود، مقصود اور محبوب بنانا ہوگا. تو سامعین کرام، جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ. پس پاکی، اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی پاکی اس کی بیان کرنی چاہیے. حِینَ تُمْسُونَ جب تم شام کرتے ہو، وَحِینَ تُصْبِحُونَ جب تم صبح کرتے ہو، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں. وعشیاً اور شام کو بھی، وحِینَ تظہرون جب تم ظہر کرتے ہو. اس میں مضمون جو ہے سامعین کرام، آپ کو میں گزشتہ سبق میں بھی بیان کیا تھا کہ انسان جو ہے، یعنی آخرت، مضمون آخرت کا چلا رہا ہے سامنے کو. وہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو دیکھتے ہیں لیکن اس کے باطن سے ناواقف ہیں، اس سے غافل ہیں. تو ہمیں انسان، سامعین کرام، ہم جو ہے اگر ہم غفلت کا ایک وتیرہ یا روش اختیار کر لیں گے تو اس کا نقصان ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم حقیقت کو جان جائیں، یعنی جو کچھ ظاہر ہے اس کے باطن کو بھی پہچان لیں. انسان ظاہر ہے، اس کا مقصد کو بھی ہم پہچان لیں. جیسے کہ بھی مضمون بیان ہوا ہے، تو ہمیں اپنے مقصد کو پہچان کے
اور مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مقصود واحد ہیں۔ اب دنیا میں اگر ہم نے کسی غیر کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا ان لوگوں میں، ان ہستیوں میں کوئی حقیقی خوبی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، حقیقی تمام تعریفیں جو ہیں، تمام صفات تو ایک ہی ذات کی ہیں، اور باقی جو مخلوق ہے یہ تو عطائی ہیں اس کی۔ مخلوق کے پاس اگر کوئی صفت ہے بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطائی بھی ہے۔ حقیقی فاعل جو ہے وہ دنیا میں، اس کائنات میں ایک ہی ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ فعال لما یرید، یعنی ارادہ کرنے والا اور اس کو پورا کرنے والا ہے وہ ذات۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہاں جو مضمون ان دو آیات میں بیان ہوا ہے، ایک تو سبحان اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر دوسرا جو ہے یعنی کوئی کمی نہیں ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر کمی سے، ہر عیب سے، نمبر ایک۔ پھر اس کے لیے تمام وَلَهُ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں اس کے لیے۔ اب دیکھیں یہ مضمون قرآن کے مضمون سمجھنے میں مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس میں تھوڑا سا غور اور تدبر کریں، کیونکہ قرآن میں تدبر کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں سوچتے نہیں، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دل پہ تالے پڑے ہوئے کہ یہ سوچتے نہیں ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ سامعین کرام عام طور پہ قرآن میں تدبر ہماری زندگی سے خارج ہو گیا ہے، جو سچی بات ہے۔ بلکہ قرآن کے ساتھ جو ہم سلوک کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے سامعین کرام، اور قرآن کو ہم نے ایک قصے کہانیوں کی، معاذ اللہ، ایک نعوذ باللہ ایک قصے کہانیوں کی کتاب سمجھ کے یا ایک متبرک کتاب سمجھ لیا ہے، اور اس کا استعمال محدود ہے۔ یعنی قرآن کو ہم ہدایت کے لیے نہیں استعمال کرتے، اس سے قرآن تو روشنی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آئی ہے، لیکن ہم ان سے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس کتاب سے روشنی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرف ہمیں قرآن لے جانا چاہتا ہے، جس مقصد جو ہمیں، یعنی جس طرف قرآن ہمیں لے جانا چاہتا ہے وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ قرآن تو ہمیں جنت لے جانا چاہتا ہے، اور جنت پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، دعوت، ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جلدی کرو رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف۔ لیکن یہ چیزیں ہمارا مقصود نہیں ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج رب کی بخشش، رب کی رضا، یہ ہم نہیں چاہتے، پھر رب کی جنت پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ سب قصے کہانیاں تو ہم پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ اسے یعنی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، بعض علماء سے کی زبان سے جب وہ ممبر پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو جنت کی باتوں کا عملاً مذاق اڑاتے ہیں۔ کچھ واقعات میں نے خود سنے ہیں، بہرحال میں ان پہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں عام عوام کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا قطعاً یقین نہیں ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ اس کی ہولناکی پہ ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ اس کے لذائذ جو ہیں، جو مزے ہیں، تو اس پہ ہمارا یقین ہے نہیں، یقین نہیں ہے۔ بہرحال اس تمام بے یقینی کا نقصان تو ہمیں ہوگا، کیونکہ دوزخ تو آخرت میں تو ہم جائیں گے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر آپ چاہیں گے یا نہ چاہیں گے۔ تو اگر آخرت آپ کا مقصد یا نہ ہوا اور آپ کا یقین نہیں ہوا، پھر یقیناً آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ میں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جنت پر اگر اور آخرت پر کسی کا اگر یقین نہ ہے، لا محالہ وہ پھر دنیا کے لیے زندگی گزارے گا، دنیا ہی کو مقصود و محبوب و مطلوب بنا کے زندگی گزارے گا۔ آخرت میں ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ
اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک بات ہے سامعین کرام، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس بے یقینی کے مرتکب ہم خود ہیں، ہم مسلمان ہیں سامعین کرام، ہم من حیث القوم اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نو آخرت، کوئی موت کے بعد اٹھنا نہیں ہے، دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ عام طور پہ یہی روش ہے، یہی چلن ہے، لوگ دنیا کو مقصود، ہم لوگ مسلمان دنیا کو مقصود بنا کے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا نقصان پھر ہمیں ہی ہوگا سامنے کرام۔ لیکن یہ جو دو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ اور الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، پہلا جو جملہ ہے اللہ کے لیے پاکی ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرو، یعنی اللہ کو پاک سمجھو ہر عیب سے۔ ہم تو یعنی زبانی طور پہ تو کہتے ہیں، مثال کے طور پہ نماز میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی، لیکن یہ ہماری زندگی میں یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جملے جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک، یہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ صرف زبانی کلامی بات ہے سامعین کرام۔ یہ اور پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ صرف زبانی کلامی چیز رہ گئی ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو، تو یہ بس زبانی باتیں رہ گئی ہیں، اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے، نہ یوم جزا پہ یقین ہے، نہ ہم سیدھے راستے کے طالب ہیں۔ سیدھا راستہ تو ہم معلوم ہے، ہم اس پہ چلتے نہیں ہیں۔ سیدھا راستہ تو اچھا برا تو ہر ایک کو معلوم ہے۔ کس کو معلوم نہیں ہے کہ سود حرام ہے، آپ سود لے رہے ہیں؟ کس کو معلوم نہیں ہے کہ رشوت اور کرپشن حرام ہے، آپ پھر بھی لے رہے ہیں؟ تو سیدھے راستے کے ہم طالب نہیں ہیں، بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے صاحب، سیدھے راستے کے ہم طالب نہیں ہیں۔ پھر یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ بعض نمازیوں سے مخاطب ہوں، جو باتیں آپ نماز میں کرتے ہیں عملی زندگی میں اس کے الٹ کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری جو ہے آپ اس کے پھر الٹ کرتے ہیں۔ یا ایک بہت بڑا آپ جو مذاق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، معاذ اللہ مذاق کے طور پہ آپ کہتے ہیں وتر میں جو تیسری رکعت ہوتی ہے، وہ جو دعائے قنوت آپ پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی۔ اس کا آپ ترجمہ دیکھیں، عملاً ہم یہ تمام ایک مذاق کے طور پہ یہ بات کہتے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ نہ کلمہ ہم نے صحیح طریقے سے قبول کیا ہوا ہے، نہ ہم کلمے کے مطلب کو جانتے ہیں، نہ کلمے کا جو مطلب ہے اس کو ہم اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ کلمے کا تو مطلب یہ ہے کہ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اور لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہم عملاً نہیں مانتے سامنے کرام۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارے تو دل و نگاہ یقیناً ہم یعنی نہ دل میں ہے اور نہ نگاہوں میں ہے۔ نگاہوں میں تو دنیا جچ رہی ہے، ہمیں نگاہوں میں دنیا جچ رہی ہے، اور عملاً تو ایسا نہیں ہے کوئی بات، اسلام کے مطابق کوئی بات نہیں ہے سامنے کرام ایسی۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ حین تمسون وحین تصبحون، یعنی بے عیب ہے وہ ذات، جب تم شام کرتے ہو یا صبح کرتے ہو، یعنی وقت کا کوئی تعین نہیں ہے، وہ ہے ہی بے عیب وہ ذات۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں اور زمین میں، وعشیاً، اور
رات کے وقت، شام کے وقت، وحین تظہرون جب تم ظہر کرتے ہو، یعنی تمام اوقات میں اسی کی تعریف ہے۔ ان دو آیات کا مرکزی مدعا یہ ہے سامعین کرام، مضمون ہے آرائے آخرت کا۔ آخرت کے اگر ہم قائل ہو جائیں گے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک مان لیں اور ہر تعریف اس کے لیے ہم مخصوص کر دیں۔ تمام قوت، تمام صفات، اچھی صفات، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، ابھی آئے گا کہ اس کے لیے تمام مثالیں، اچھی مثالیں اس کے لیے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ خاص کر دیں۔ پھر یہ ہوگا، یعنی اگر ہم آخرت کو، یہ اللہ تعالیٰ کو مان لیں گے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، سامعین کرام تھوڑی توجہ، ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، تمام طاقت اللہ کے پاس ہے، اب کیا ہوگا؟ اس کے سامنے ہم سر جھکا دیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کو اپنی منزل بنا لیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ اس کو اپنا مقصد حیات بنا لیں گے اور اس کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو نمونہ بنا کے اور ان کا اتباع کرتے ہوئے ہم اس راستے پر ایک نگران کی نگرانی میں، ایک رہنما کی رہنمائی میں چل پڑیں گے، تو پھر کام ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دو آیات جو ہیں سامعین کرام، یہ یعنی اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر آپ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی فقط اللہ بے عیب ہے، پاک ہے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے، تمام صفات کا واحد مالک ایک ذات ہے، تو پھر یہ ہے کہ کام ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے اللہ تعالیٰ کے سامنے دیکھیں عمل پیدا ہوتا ہے یقین سے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، عمل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے یقین سے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے، اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ ہمیں پتہ چل جائے گا، تھوڑا سا غور و فکر مادے پہ، اللہ کی قدرتوں پہ اگر ہم غور و فکر کریں صبح و شام اور ظہر کے وقت اور یہ ہر وقت، اللہ یعنی یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، مومن کی جو صفت آئی ہے نا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں یہ غور کرتے ہیں، تو اگر ہم یہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھیں اور اس پہ نظر ڈالیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک ہی ذات ہے، هو اللہ الواحد القہار، ایک ہی ذات ہے، یکتا ہے اور طاقتور ہے، جو چاہتی ہے کرتی ہے، تو پھر ہم اس کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ تو یہ یقین اگر ہمیں پیدا ہو جائے، یہ سبحان اللہ الحمدللہ، اس پہ ہمیں تو یقین نہیں ہے، ہمیں تو تعریفیں کسی اور، ہم عملاً کسی اور چیز کی تعریفیں کر رہے ہیں، کسی اور کے۔ آپ دیکھیں نا، بعض لوگ جو ہیں صاحبان اقتدار کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، صاحبان اقتدار کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور بس انہی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہوا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ نظر رکھیں، ہم یہ دنیاوی خداؤں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ان سے توقعات رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک لمبا مضمون ہے، میں نے آپ کو مختصر طور پہ بتا دیا، لیکن میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 7ویں نبوی کی وہ ہے آیت ہے۔ اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس سے عہد و پیمان کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز میں ہم اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اور تو یہاں یہ میرے خیال سے 4 اوقات بیان ہوئے ہیں۔ نماز کا اشارہ بھی اس میں ہم لے سکتے ہیں کہ اس میں اوقات نماز کی طرف اشارہ ہے کہ تم فسبحان اللہ حین تمسون، جب تم شام کرو، حین تصبحون، جب تم صبح کرو، 2 ہو گئے، وعشیًا رات کو، وحین تظہرون، اور ظہر کے وقت۔ تو اس میں ظہر آ گئی،
ظہر آ گئی تظہرون میں، عشین رات کے وقت عشاء کا، یعنی دونوں نمازیں آپ رات کے وقت کر لیں، مغرب اور عشاء، اور پھر تمسونا جو ہے عصر کی نماز ہو گئی، تسبیحون جو ہے وہ صبح کی نماز ہو گئی. تو 5 نمازوں کا اشارہ یہاں موجود ہے البتہ، اور بہرحال وہ تو پھر اپنے وقت پہ اس کی تفصیل آئی ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں سامعین کرام. یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کی نشانیاں بیان کر رہا ہے، اپنی قدرت بیان کر رہا ہے. اور اس آیت میں خاص طور پہ پہلے ترجمہ سن لیں. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ مردے سے، اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کی موت کے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، زمین سے نکالے جاؤ گے. اس آیت میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ آخرت کا ثبوت لا رہے ہیں کہ یہ موت و حیات تو یہ چل رہا ہے سلسلہ. یخرج الحی من المیت ومخرج، زمین دیکھیں سامعین اکرام، زمین مردہ ہوتی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. اس سے زندہ فصلیں جو ہیں، نباتاتی روح آپ کہتے ہیں نا، پودوں کی روح ہوتی ہے، پودے زندہ ہوتے ہیں. آپ جڑ سے کاٹ دیں تو وہ مرجھا جاتے ہیں، وہ روح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بہرحال تو زمین مردہ ہوتی ہے، وہ بارش برستی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، لہلہانے، فصل لہلہانے لگتی ہے. اسی طرح یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ مردے سے. اور تو بہرحال یہ سامنے کرام تمام مظاہر، یہ پیدائش کے، موت کے اور پیدائش کے سارے مظاہر ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پہ ان تمام چیزوں کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اسی طرح تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا. یعنی اس دانہ جو بیج ہے اس میں تو کوئی حیات نہیں ہوتی. یعنی خشک ایک گندم کا دانہ ہے، تو اگر دانہ ہے تو اس کو آپ پیس کے کھا سکتے ہیں مثال کے طور پہ. اس میں کوئی ایسی جیسے کہ ہمارے فصلوں کی روح نباتاتی ہے تو اس طریقے سے تو نہیں ہوتی، لیکن جب وہ زمین میں جاتی ہے اس سے دوبارہ کونپل اٹھ جاتی ہے، اس سے مزید فصل اگاتی ہے. تو انسان کی پیدائش جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہ پیدائش اور موت یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے جو زمین میں جاری ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح میں تمہیں دوبارہ نکال لوں گا زمین سے. تو اس دیکھیں اصل جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یعنی میں اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ آخرت کے وجود سے یا دوبارہ زندہ ہونے سے ہم لوگ عملاً انکاری ہیں. ہمارا یقین نہیں ہے اس پہ، بس یہ ایک سادی سی بات ہے، ہمارا یقین نہیں ہے. دیکھیں جب بھی آخرت یا دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں اگر ہمارا یقین ہوتا تو ہمارے اعمال کی کیفیت مختلف ہوتی. جو اس وقت ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے نا، تو پھر ہمارا رخ باطن کی طرف ہو، حقیقت کی طرف ہو جاتا. اللہ کے لیے ہم زندہ، ابھی تو ہم زندہ ہیں دنیا کے لیے، اور زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للدنیا، للہ نہیں للدنیا، کہ ہماری زندگی میں ہماری موت اور ہمارے تمام کوششیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں. ایسی ہے سامعین اکرام، یہ آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی لمبی چوڑی دلیل کی تو ضرورت نہیں ہے کہ اسی طرح ہم ہیں. تو وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بہرحال وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، وقت بھی کم ہے ہمارے پاس، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یقین سے دیکھیں عمل پیدا ہوتا ہے، اور ہمارا عمل جو ہے سامعین کرام ہمارے یقین کی شہادت دیتا ہے. یہ ایک بات ہے، ایک نقطہ ہے، نوٹ کر لیں کہ اگر کسی کے بارے میں آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ
اس کا باطن پہ یقین ہے کہ ظاہر پہ ہے؟ یا آپ اپنے آپ کو بھی جج کر سکتے ہیں. آپ جو بھی ہیں میرے مخاطب، اپنے آپ کو میں ایک ٹیسٹ کیس دیتا ہوں، لیبارٹری ٹیسٹ، جو اکثر میں فری لیبارٹری ٹیسٹ دیتا ہوں نا آپ کو. آپ دیکھیں آپ کی کوششیں، آپ کی سوچیں کا تعلق دنیا سے ہے کہ آخرت سے ہے. تو اگر دنیا سے ہے اور ساری کوششیں یہ میں اور اپنے یہ دنیاوی تمام مسائل کے بارے میں آپ سوچیں نا، کہ آپ کے مسائل کا تعلق جو آپ سوچ رہے ہیں یا آپ کے روز و شب جو ہے آپ کی اسی سوچ میں گزرتے رہتے ہیں، میرا کیا ہوگا، میں پینشن ہی ہو جاؤں گا، پھر کیسے گھر چلے گا، ابھی تو تنخواہ آ رہی ہے اور کچھ بچت نہیں ہو رہی، اب میری بیٹیاں ہیں، میرے بچے ہیں، وہ کمزور ہیں، ان کو میں اپنی جگہ پہ کیسے پہنچاؤں گا، ہم کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، ہم اپنے مکان میں کب جائیں گے، کب مکان بنے گا، بچے بڑے ہو گئے ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، بیٹے کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ آپ ساری یہ سوچیں جو ہے نا، یہ ظاہر کے متعلق ساری پریشانیاں، بیٹی بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، شوہر بیمار ہے، چھت ٹپک رہی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی پریشانیاں جو ہیں یہ ساری ظاہر تک محدود ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ پریشانیاں دیکھیں، وہ تو ضروریات ہیں، ضروریات کو مقصد بنا لینا غلط بات ہے. یعنی اسی کے متعلق سوچتے رہنا. سوچنا چاہیے ہمیں آخرت کے لیے، آخرت مقصود ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا رخ اصل میں قبر کی طرف تو ہے اور آخرت کی طرف تو ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنا ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ ہے کہ ہمارے ایشوز جو ہیں وہ اس کا تعلق پھر باطن سے ہونا چاہیے، ظاہر سے نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو میں ٹیسٹ بتا رہا تھا کہ، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا عقیدہ جو ہے عام طور پہ وہ ظاہر پہ ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، اس سورت کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ حیات دنیا کو تو جانتے ہیں، اس کے مسائل سے تو واقف ہیں، لیکن باطن کے مسائل سے تو یہ بے خبر ہیں، غافل ہیں. تو یہ غفلت جو ہے یہ ہمیں لے ڈوبے گئی. یہ آپ کو میں بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہوں. دیکھیں جو چیز پیش آنے والی ہے، اگر اس سے آپ تغافل برتیں گے تو اس کا نتیجہ بھی پھر آپ کو بھگتنا ہوگا، اس کی ذمہ داری بھی پھر آپ کو لینی ہوگی اور آپ ہی کو اپنی تیار کی ہوئی دوزخ میں جلنا ہوگا. لیکن اگر آپ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، حق کو سمجھ لیتے ہیں، حق کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں اور حق کی طرف رخ کر لیتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو پھر بات صحیح ہو جاتی ہے، پھر منزل صحیح ہو جاتی ہے، پھر راستہ صحیح ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں سامنے کرام خیر خواہی کی ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسبحان اللہ، اب ترجمہ آج سنا دیں. پس پاکی بیان کریں اللہ کی، یعنی اللہ کو پاک سمجھے، پاکی بیان کرو. دیکھیں اصل میں تو یہ ہے کہ آپ دل سے قائل ہو جائیں، فسبحان اللہ، الحمدللہ، یہ آپ یقین کی حد میں آپ پہنچ جائیں نا، اور پھر جب یہ تسبیح کریں تو پھر بات بنے گی. ورنہ تو وہ فارسی کا شعر ہے نا کہ بر زمان اللہ اللہ در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہ دارد اثر، کہ زبان سے تم اللہ اللہ کر رہے ہو اور دل میں تمہارے گائے اور گدھے ہیں، تو یہ تسبیح کیسے کام کرے گی؟ این چنی تسبیح کہ دارد اثر. بہرحال فسبحان اللہ، پس باقی بیان کرو اللہ کی، ہی نہ تم سونا، جب تم شام کرتے ہو، وہی نہ تسبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے تمام تعریف آسمانوں اور زمین میں، وَعَشِيًّا،
اور عشاء کے وقت وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کرتے ہو، یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے وہ زندہ مردے سے، ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ زندے سے، ویحیی الارض بعد موتہا، اور زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کی موت کے، وکذالک تخرجون، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے زمین سے، یعنی دوبارہ زندہ ہوگی۔ سامعین کرام، ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. So glorify God when you retire at night and when you rise in the morning. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. His is the praise in the heavens and on earth, and in the evening, and when you reach midday. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. He brings the living out of the dead, and he brings the dead out of the living, and he revives the land after it had died. Likewise you will be resurrected. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔